بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکی کے بادشاہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبر گیری کرتے تھے۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے وزیر کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس مردہ انسان کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائیو۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے لیکن بادشاہ کو نہ پہچان سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا یہ آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدی میں سے نہیں؟ چلو اٹھو اور اس کو اس کے گھر لے چلو۔ لوگوں نے اس کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ میت کو دیکھ کر چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کے وزیر دونوں عورت کا رونا سنتے رہے۔ بیوی روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بے شک تو اللہ کا ولی ہے، میں گواہی دیتی ہوں اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہ سب سن کر بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اسے برا اور گنہگار بول رہے تھے، اس شخص کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار تک نہیں تھے، اور تم اسے اللہ کا ولی اور نیک بول رہی ہو۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر روز شراب خانے جاتا تھا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا کہ الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ میں نے ہلکا کر دیا۔ لوگ اسے ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے اور اسے برا اور گنہگار سمجھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ، جس دن تو مر گیا لوگوں نے تجھے نہ غسل دینا ہے، نہ تیرا جنازہ پڑھنا ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، غوث، قطب، ولی اور ابدال پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں بادشاہ سلطان مراد ہوں اور کل اس کو ہم غسل دیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم خود کریں گے۔ چنانچہ اس کی نماز جنازہ وقت کے بادشاہ، علماء، اولیاء اور عوام کی ایک کثیر تعداد نے پڑھی۔ آپ کو یہ واقعہ پسند